أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. پھر دونوں چلے یہاں تک کہ جب چڑھے کشتی میں اس کو پھاڑ ڈالا. موسیٰ بولا کیا تو نے اس کو پھاڑ ڈالا کہ ڈبا دے اس کے لوگوں کو؟ البتہ تو نے کی ایک چیز بھاری. بولا میں نے نہ کہا تھا تو نہ ٹھہر سکے گا میرے ساتھ؟ کہا مجھ کو نہ پکڑ میری بھول پر اور مت ڈال مجھ پر میرا کام مشکل. پھر دونوں چلے یہاں تک کہ جب ملے ایک لڑکے سے تو اس کو مار ڈالا. موسیٰ بولا کیا تو نے مار ڈالی ایک جان ستھری بغیر عوض کسی جان کے؟ بے شک تو نے کی ایک چیز نامعقول. بولا میں نے تجھ کو نہ کہا تھا کہ تو نہ ٹھہر سکے گا میرے ساتھ؟ کہا اگر تجھ سے پوچھوں کوئی چیز اس کے بعد تو مجھ کو ساتھ نہ رکھیو. تو اتار چکا میری طرف سے الزام. پھر دونوں چلے یہاں تک کہ جب پہنچے ایک گاؤں کے لوگوں تک کھانا چاہا وہاں کے لوگوں سے. انہوں نے نہ مانا کہ ان کو مہمان رکھیں. پھر پائی وہاں ایک دیوار جو گرا چاہتی تھی اس کو سیدھا کر دیا. بولا موسیٰ اگر تو چاہتا تو لے لیتا اس پر مزدوری. کہا اب جدائی ہے میرے اور تیرے بیچ. اب جتلائے دیتا ہوں تجھ کو پھر ان باتوں کا جس پر تو صبر نہ کر سکا. خلاصہ تفصیل غرض باہم قول و قرار ہو گیا. پھر دونوں کسی طرف چلے. غالباً ان کے ساتھ یوشع علیہ السلام بھی ہوں گے مگر وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تابع تھے اس لیے ذکر دو کا کیا گیا. یہاں تک کہ چلتے چلتے کسی ایسے مقام پر پہنچے جہاں کشتی پر سوار ہونے کی ضرورت ہوئی. جب دونوں کشتی میں سوار ہوئے تو ان بزرگ نے اس کشتی کا ایک تختہ نکال کر اس میں
میں چھید کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کیا آپ نے اس کشتی میں اس لیے چھید کیا ہے کہ اس کے بیٹھنے والوں کو غرق کر دیں؟ آپ نے بڑی بھاری خطرے کی بات کی۔ ان بزرگ نے کہا کیا میں نے کہا نہیں تھا کہ آپ سے میرے ساتھ صبر نہ ہو سکے گا؟ آخر وہی ہوا، آپ اپنے قول پر نہ رہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں بھول گیا تھا، آپ میری بھول چوک پر گرفت نہ کیجیے اور میرے اس معاملے مطابعت میں مجھ پر زیادہ تنگی نہ ڈالیے کہ بھول چوک بھی معاف نہ ہو۔ بات گئی گزری ہو گئی۔ پھر دونوں کشتی سے اتر کر آگے چلے، یہاں تک کہ جب ایک کمسن لڑکے سے ملے تو ان بزرگ نے اس کو مار ڈالا۔ موسیٰ علیہ السلام گھبرا کر کہنے لگے آپ نے ایک بے گناہ جان کو ہلاک کر دیا اور وہ بھی بغیر بدلے کسی جان کے۔ بے شک آپ نے بڑی بیجا حرکت کی۔ اول تو یہ نابالغ کا قتل ہے جس کو قصاص بھی قتل کرنا جائز نہیں، جس کو قصاص میں بھی قتل کرنا جائز نہیں۔ پھر اس نے تو کسی کو قتل بھی نہیں کیا۔ یہ فعل پہلے فعل سے بھی زیادہ سخت ہے کیونکہ اس میں یقینی نقصان تو صرف مال کا تھا، بیٹھنے والوں کے غرق کا اگرچہ خطرہ تھا مگر اس کا انسداد کر دیا گیا۔ پھر لڑکا نابالغ ہر گناہ سے بری۔ ان بزرگ نے فرمایا کہ کیا میں نے آپ سے نہیں کہا تھا کہ آپ سے میرے ساتھ صبر نہ ہو سکے گا؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ خیر اس مرتبہ اور درگزر کیجئے، لیکن اگر اس مرتبہ کے بعد میں آپ سے کسی امر کے متعلق پوچھوں تو آپ مجھ کو اپنے ساتھ نہ رکھیے، بے شک آپ میری طرف سے عذر کی انتہا کو پہنچ چکے۔ اس مرتبہ موسیٰ علیہ السلام نے نسیان کا عذر پیش نہیں کیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ سوال انہوں نے قصداً اپنی پیغمبرانہ حیثیت کے مطابق کیا تھا۔ پھر دونوں آگے چلے، یہاں تک کہ جب ایک گاؤں والوں پر گزر ہوا تو گاؤں والے اس سے کھانے کو مانگا کہ ہم مہمان ہیں، تو انہوں نے ان کی مہمانی کرنے سے انکار کر دیا۔ اتنے میں ان کو وہاں ایک دیوار ملی جو گرا ہی چاہتی تھی، تو ان بزرگ نے اس کو ہاتھ کے اشارے سے بطور خرق عادت کے سیدھا کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر آپ چاہتے تو اس کام پر اجرت ہی لے لیتے کہ اس وقت کام بھی چلتا اور ان کی بدخلقی کی اصلاح بھی ہوتی۔ ان بزرگ نے کہا یہ وقت ہماری اور آپ کی علیحدگی کا ہے، جیسا کہ آپ نے خود شرط کی تھی۔ اب میں ان چیزوں کی حقیقت بتلائے دیتا ہوں جن پر آپ سے صبر نہ ہو سکا، جیسا کہ آیات آئندہ میں اس کا بیان آتا ہے۔ معارف و مسائل۔ اخرقتها لتغرق اهلها۔ صحیحین کی حدیث میں ہے کہ خضر علیہ السلام نے کلہاڑی کے ذریعے کشتی کا ایک تختہ نکال دیا تھا، جس کی وجہ سے کشتی میں پانی بھر کر غرق ہونے کا خطرہ لاحق ہو گیا تھا۔ اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس پر اعتراض کیا، مگر تاریخی روایات میں ہے کہ پانی اس کشتی میں داخل نہیں ہوا، خواہ اس لیے کہ خضر علیہ السلام نے ہی پھر اس کی کچھ مرمت کر دی۔ جیسے بغوی نے ایک روایت نقل کی ہے کہ اس تختے کی جگہ خضر علیہ السلام نے ایک شیشہ لگا دیا تھا، یا بطور معجزہ پانی کشتی میں نہ آیا۔ اتنی بات خود قرآن کریم کے سیاق سے معلوم ہو رہی ہے کہ اس کشتی کو غرقابی کا کوئی حادثہ پیش نہیں آیا، جس سے ان روایات کی تائید ہوتی ہے۔ حتی اذا لقیا غلاما، لفظ غلام عربی زبان کے اعتبار سے نابالغ لڑکے کو کہا جاتا ہے۔ یہ لڑکا جس کو خضر علیہ السلام نے قتل کیا، اس کے متعلق حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ اور اکثر مفسرین نے یہی کہا ہے کہ وہ نابالغ تھا۔ اور آگے جو اس کے متعلق آیا نفسا زکیہ، اس سے بھی اس کے نابالغ ہونے کی تائید ہوتی ہے، کیونکہ زکیہ کے معنی ہیں گناہوں سے پاک، اور یہ صفت یا پیغمبر کی ہو سکتی ہے یا نابالغ بچے کی، جس کے افعال و اعمال پر مواخذہ نہیں۔ اس کے نامہ اعمال میں کوئی گناہ نہیں لکھا جاتا۔ اہل قریۃ، یہ بستی جس میں حضرت موسیٰ اور خضر علیہ السلام کا گزر ہوا اور اس کے لوگوں نے ان کی مہمانی سے انکار کیا، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت میں انطاکیہ اور ابن سیرین کی روایت میں ایکا تھی۔
اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ وہ اندلس کی کوئی بستی تھی. واللہ اعلم. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. وہ جو کشتی تھی سو چند محتاجوں کی جو محنت کرتے تھے دریا میں، سو میں نے چاہا کہ اس میں عیب ڈال دوں، اور ان کے پرے تھے ایک بادشاہ جو لے لیتا تھا ہر کشتی کو چھین کر. اور وہ جو لڑکا تھا سو اس کے ماں باپ تھے ایمان والے. پھر ہم کو اندیشہ ہوا کہ ان کو عاجز کر دے زبردستی اور کفر کر کر. پھر ہم نے چاہا کہ بدلہ دے ان کو ان کا رب بہتر اس سے پاکیزگی میں اور نزدیک تر شفقت میں. پھر ہم نے چاہا کہ بدلہ دے ان کو ان کا رب بہتر اس سے پاکیزگی میں اور نزدیک تر شفقت ہے. اور وہ جو دیوار تھی 102 یتیم لڑکوں کی تھی اس شہر میں، اور اس کے نیچے مال گڑا تھا ان کا، اور ان کا باپ تھا نیک. پھر چاہا تیرے رب نے کہ وہ پہنچ جائیں اپنی جوانی کو اور نکالیں اپنا مال گڑا ہوا مہربانی سے تیرے رب کی، اور میں نے یہ نہیں کیا اپنے حکم سے. یہ ہے پھر ان چیزوں کا جن پر تو صبر نہ کر سکا. خلاصہ تفسیر. اور وہ جو کشتی تھی سو چند غریب آدمیوں کی تھی جو اس کے ذریعے دریا میں محنت مزدوری کرتے تھے، اسی پر ان کی گزر اوقات تھی. سو میں نے چاہا کہ اس میں عیب ڈال دوں، اور وجہ اس کی یہ تھی کہ ان لوگوں سے آگے کی طرف ایک ظالم بادشاہ تھا جو ہر اچھی کشتی کو زبردستی چھین لیتا تھا. اگر میں کشتی میں عیب ڈال کر بظواہر بیکار نہ کر دیتا تو یہ کشتی بھی چھین لی جاتی اور ان غریبوں کی مزدوری کا سہارا بھی ختم ہو جاتا. اس لیے توڑنے میں یہ مصلحت تھی. اور رہا وہ لڑکا سو اس کے ماں باپ ایماندار تھے، اور اگر وہ بڑا ہوتا تو کافر ظالم ہوتا، اور ماں کو اس سے محبت بہت تھی. سو ہم کو اندیشہ ہوا کہ یہ ان دونوں پر سرکشی اور کفر کا اثر نہ ڈال دے، یعنی بیٹے کی محبت کے سبب وہ بھی بے دینی میں اس کا ساتھ نہ دینے لگے. بس ہم کو یہ منظور ہوا کہ اس کا تو قصہ تمام کر دیا جائے، پھر اس کے بدلے ان کا پروردگار ان کو ایسی اولاد دے، خواہ لڑکا ہو یا لڑکی، جو کہ پاکیزگی یعنی دین میں اس سے بہتر ہو، اور ماں باپ کے ساتھ محبت کرنے میں اس سے بڑھ کر ہو. اور رہی دیوار سو وہ 2 یتیم لڑکوں کی تھی جو اس شہر میں رہتے ہیں، اور اس دیوار کے نیچے ان کا کچھ مال مدفون تھا جو ان کے باپ سے میراث میں پہنچا ہے. اور ان کا باپ جو مر گیا ہے وہ ایک نیک آدمی تھا،
اس کے نیک ہونے کی برکت سے اللہ تعالی نے اس کی اولاد کے مال کو محفوظ کرنا چاہا۔ اگر دیوار ابھی گر جاتی تو لوگ یہ مال لوٹ لے جاتے، اور غالباً جو شخص ان یتیم لڑکوں کا سرپرست تھا اس کو اس خزانے کا علم ہوگا، وہ یہاں موجود نہ ہوگا جو انتظام کر لیتا۔ اس لیے آپ کے رب نے اپنی مہربانی سے چاہا کہ وہ دونوں اپنی جوانی کی عمر کو پہنچ جائیں اور اپنا دفینہ نکال لیں۔ اور یہ سارے کام میں نے اللہ کے حکم سے کیے ہیں، ان میں سے کوئی کام میں نے اپنی رائے سے نہیں کیا۔ یہ ہے حقیقت ان باتوں کی جن پر آپ سے صبر نہ ہو سکا، جس کو میں حسب وعدہ بتلا چکا ہوں۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام خضر علیہ السلام سے رخصت ہو گئے۔ معارف و مسائل۔ اما السفینۃ فکانت لمساکین، یہ کشتی جن مسکینوں کی تھی ان کے متعلق کعب احبار سے منقول ہے کہ وہ 10 بھائی تھے جن میں 5 اپاہج معذور تھے۔ 5 محنت مزدوری کر کے سب کے لیے معاش کا انتظام کرتے تھے، اور مزدوری ان کی یہ تھی کہ دریا میں ایک کشتی چلاتے اور اس کا کرایہ حاصل کرتے تھے۔ مسکین کی تعریف بعض لوگوں نے کی ہے کہ جس کے پاس کچھ نہ ہو، مگر اس آیت سے معلوم ہوا کہ مسکین کی صحیح تعریف یہ ہے کہ جس کے پاس اتنا مال نہ ہو کہ اس کی حاجات اصلیہ ضروریہ سے زائد بقدر نصاب ہو جائے۔ اس سے کم مال ہو تو وہ بھی مسکین کی تعریف میں داخل ہے، کیونکہ جن لوگوں کو اس آیت میں مساکین کہا گیا ہے ان کے پاس کم از کم ایک کشتی تو تھی جس کی قیمت مقدار نصاب سے کم نہیں ہوتی، مگر چونکہ وہ حاجات اصلیہ ضروریہ میں مشغول تھی اس لیے ان کو مساکین ہی کہا گیا۔ ملک یأخذ کل سفینۃ غصبا، بغوی علیہ رحمہ نے بروایت ابن عباس رضی اللہ عنہ نقل کیا ہے کہ یہ کشتی جس طرف جا رہی تھی وہاں ایک ظالم بادشاہ تھا جو ادھر سے گزرنے والوں کی کشتیاں زبردستی چھین لیتا تھا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے اس مصلحت سے کشتی کا ایک تختہ اکھاڑ دیا کہ وہ ظالم بادشاہ اس کشتی کو شکستہ دیکھ کر چھوڑ دے اور یہ مساکین اس مصیبت سے بچ جائیں۔ دانائے روم نے خوب فرمایا، گر خضر در بحر کشتی را شکست، صد درستی در شکست خضر ہست۔ وَأَمَّا الْغُلَامُ، یہ لڑکا جس کو حضرت خضر علیہ السلام نے قتل کیا اس کی حقیقت یہ بیان فرمائی کہ اس لڑکے کی طبیعت میں کفر اور والدین کے خلاف سرکشی تھی۔ والدین اس کے نیک اور صالح تھے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ ہمیں خطرہ تھا کہ یہ لڑکا بڑا ہو کر ان صالح ماں باپ کو ستائے گا اور تکلیف پہنچائے گا، اور کفر میں مبتلا ہو کر ماں باپ کے لیے بھی ایک فتنہ بنے گا۔ اس کی محبت میں ماں باپ کا ایمان بھی خطرے میں پڑ جائے گا۔ فَأَرَدْنَا أَن يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِّنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا، یعنی اس لیے ہم نے ارادہ کیا کہ اللہ تعالیٰ ان صالح ماں باپ کو اس لڑکے کے بدلے میں اس سے بہتر اولاد دے دے جو اعمال و اخلاق میں پاکیزہ بھی ہو اور ماں باپ کے حقوق کو بھی پورا کرے۔ اس واقعے میں خشینا اور اردنا میں جمع متکلم کا صیغہ استعمال فرمایا۔ اس کی ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ یہ ارادہ اور خشیت خضر علیہ السلام نے اپنی اور اللہ تعالیٰ دونوں کی طرف منسوب کیا، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ خود اپنی ہی طرف منسوب کیا ہو، تو پھر اردنا کے معنی یہ ہوں گے کہ ہم نے اللہ سے دعا کی کیونکہ کسی لڑکے کے بدلے میں اس سے بہتر اولاد دینے کا معاملہ خالص حق تعالی کا فعل ہے۔ اس میں خضر علیہ السلام یا کوئی دوسرا انسان شریک نہیں ہو سکتا۔ اور یہاں یہ شبہ کرنا درست نہیں کہ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علم میں یہ بات تھی کہ یہ لڑکا کافر ہوگا اور ماں باپ کو بھی گمراہ کرے گا، تو پھر یہ واقعہ علم الہی کے مطابق ایسا ہی واقعہ ہونا ضروری تھا، کیونکہ علم الہی کے خلاف کوئی چیز نہیں ہو سکتی۔
جواب یہ ہے کہ علم الہی میں اس تعلیق و شرط کے ساتھ تھا کہ یہ بالغ ہوگا تو کافر ہوگا اور دوسرے مسلمانوں کے لیے بھی خطرہ بنے گا. پھر چونکہ وہ عمر بلوغ سے پہلے ہی قتل کر دیا گیا تو جو واقعہ پیش آیا وہ اس علم الہی کے منافی نہیں. ابن ابی شیبہ، ابن المنذر، ابن ابی حاتم نے بروایت عطیہ نقل کیا ہے کہ مقتول لڑکے کے والدین کو اللہ تعالی نے اس کے بدلے میں ایک لڑکی عطا فرمائی جس کے بطن سے ایک نبی پیدا ہوا، اور ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے کہ اس کے بطن سے 2 نبی پیدا ہوئے. بعض روایات میں ہے کہ اس کے بطن سے پیدا ہونے والے نبی کے ذریعے اللہ تعالی نے ایک بڑی امت کو ہدایت فرمائی. وَتَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا، یہ خزانہ جو یتیم بچوں کے لیے زیر دیوار دفن تھا، اس کے متعلق حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے کہ وہ سونے اور چاندی کا ذخیرہ تھا. ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ وہ سونے کی ایک تختی تھی جس پر نصیحت کے مندرجہ ذیل کلمات لکھے ہوئے تھے. یہ روایت حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے مرفوعاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی نقل فرمائی. 1. بسم اللہ الرحمن الرحیم. 2. تعجب ہے اس شخص پر جو تقدیر پر ایمان رکھتا ہے پھر غمگین کیوں کر ہوتا ہے. 3. تعجب ہے اس شخص پر جو اس پر ایمان رکھتا ہے کہ رزق کا ذمہ دار اللہ تعالی ہے پھر ضرورت سے زیادہ مشقت اور فضول قسم کی کوشش میں کیوں لگتا ہے. 4. تعجب ہے اس شخص پر جو موت پر ایمان رکھتا ہے پھر خوش و خرم کیسے رہتا ہے. 5. تعجب ہے اس شخص پر جو حساب آخرت پر ایمان رکھتا ہے پھر غفلت کیسے برتتا ہے. 6. تعجب ہے اس شخص پر جو دنیا کو اور اس کے انقلابات کو جانتا ہے پھر کیسے اس پر مطمئن ہو کر بیٹھتا ہے. 7. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. والدین کی نیکی کا فائدہ اولاد اور اولاد در اولاد کو بھی پہنچتا ہے. وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، اس میں اشارہ ہے کہ یتیم بچوں کے لیے مدفون خزانے کی حفاظت کا سامان بذریعہ خضر علیہ السلام اس لیے کرایا گیا تھا کہ ان یتیم بچوں کا باپ کوئی مرد صالح اللہ کے نزدیک مقبول تھا، اس لیے اللہ تعالی نے اس کی مراد پوری کرنے اور اس کی اولاد کو فائدہ پہنچانے کا یہ انتظام فرمایا. محمد بن منقدر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک بندے کی نیکی اور صلاحیت کی وجہ سے اس کی اولاد اور اولاد کی اولاد اور اس کے خاندان کی اور اس کے آس پاس کے مکانات کی حفاظت فرماتے ہیں. قرطبی میں ہے کہ حضرت شبلی علیہ الرحمہ فرمایا کرتے تھے کہ میں اس شہر اور پورے علاقے کے لیے امان ہوں. جب ان کی وفات ہو گئی تو ان کے دفن ہوتے ہی کفار دیلم نے دریائے دجلہ کو عبور کر کے بغداد پر قبضہ کر لیا. اس وقت لوگوں کی زبان پر یہ تھا کہ ہم پر دوہری مصیبت ہے، یعنی شبلی کی وفات اور دیلم کا قبضہ. تفسیر مظہری میں ہے کہ اس آیت میں اس کی طرف بھی اشارہ ہے کہ لوگوں کو بھی علماء و صلحاء کی اولاد کی رعایت اور ان پر شفقت کرنی چاہیے جب تک کہ وہ بالکل ہی کفر و فسق و فجور میں مبتلا نہ ہو جائیں. ان یبلغا اشدہما، لفظ اشد شدہ کی جمع ہے، مراد قوت ہے، اور وہ عمر جس میں انسان اپنی پوری قوت اور بھلے برے کی پہچان پر قادر ہو جاتا ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہ 25 سال کی عمر ہے، اور بعض حضرات نے فرمایا کہ 40 سال کی عمر ہے، کیونکہ قرآن کریم میں ہے کہ حتی اذا بلغ اشدہ وبلغ 40 سنہ. پیغمبرانہ بلاغت اور رعایت ادب کی ایک مثال. اس کو سمجھنے کے لیے پہلے یہ بات سمجھ لینی ضروری ہے کہ دنیا میں کوئی اچھا یا برا کام اللہ تعالی کی مشیت و ارادے کے بغیر نہیں ہو سکتا. خیر و شر سب اس کی مخلوق اور اس کے ارادے اور مشیت کے تابع ہیں.
جن امور کو شر یا برا سمجھا اور کہا جاتا ہے وہ خاص افراد اور خاص حالات کے اعتبار سے ضرور شر اور برا کہلانے کے مستحق ہوتے ہیں، مگر مجموعہ عالم اور عالم دنیا کے مزاج کے لیے سب ضروری اور تخلیق الہی کے اعتبار سے سب خیر ہی ہوتے ہیں اور سب حکمت پر مبنی ہوتے ہیں، کوئی برا نہیں قدرت کے کارخانے میں۔ خلاصہ یہ ہے کہ جو آفت یا حادثہ دنیا میں پیش آتا ہے خدا تعالی کی مشیت و ارادے کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ اس لحاظ سے ہر خیر و شر کی نسبت بھی حق تعالی کی طرف ہو سکتی ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ حق تعالی کی تخلیق کے اعتبار سے کوئی شر نہیں ہوتا، اس لیے ادب کا تقاضا یہ ہے کہ شر کی نسبت حق تعالی کی طرف نہ کی جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کلمات جو قرآن کریم میں مذکور ہیں، وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، اسی تعلیم و ادب کا سبق دیتے ہیں کہ کھلانے پلانے کی نسبت حق تعالی کی طرف فرمائی، پھر بیماری کے وقت شفا دینے کی نسبت بھی اسی کی طرف کی، درمیان میں بیمار ہونے کو اپنی طرف منسوب کر کے کہا وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، یعنی جب میں بیمار ہو جاتا ہوں تو اللہ تعالی مجھے شفا عطا فرما دیتے ہیں، یوں نہیں کہا کہ جب وہ مجھے بیمار کرتے ہیں تو شفا بھی دیتے ہیں۔ اب حضرت خضر علیہ السلام کے کلام پر غور کیجئے، انہوں نے جب کشتی توڑنے کا ارادہ کیا تو وہ چونکہ ظاہر میں ایک عیب اور برائی ہے، اس کے ارادے کی نسبت اپنی طرف کر کے فرمایا اردت، پھر لڑکے کو قتل کرنے اور اس کے بدلے میں اس سے بہتر اولاد دینے کا ذکر کیا تو اس میں قتل تو برائی تھی اور بدلے میں بہتر اولاد دینا ایک بھلائی تھی۔ امر مشترک ہونے کی وجہ سے یہاں بصیغہ جمع متکلم فرمایا اردنا، یعنی ہم نے ارادہ کیا، تاکہ اس میں جتنا ظاہری شر ہے وہ اپنی طرف اور جو خیر ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف منسوب ہو۔ تیسرے واقعے میں دیوار کھڑی کر کے یتیموں کا مال محفوظ کر دینا سراسر خیر ہی خیر ہے، اس کی نسبت پوری حق تعالی کی طرف کر کے فرمایا فَأَغَادَ رَبُّكَ، یعنی آپ کے رب نے ارادہ کیا۔ خضر علیہ السلام زندہ ہیں یا ان کی وفات ہو چکی؟ قرآن کریم میں جو واقعہ حضرت خضر علیہ السلام کا مذکور ہے اس کا اس معاملے سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ خضر علیہ السلام اس واقعے کے بعد وفات پا گئے یا زندہ رہے، اسی لیے قرآن و سنت میں اس کے متعلق کوئی صریح بات مذکور نہیں۔ بعض روایات و آثار سے ان کا اب تک زندہ ہونا معلوم ہوتا ہے، بعض روایات سے اس کے خلاف مستفاد ہوتا ہے، اسی لیے اس معاملے میں ہمیشہ سے علماء کی رائے مختلف رہی ہیں۔ جو حضرات ان کی حیات کے قائل ہیں ان کا استدلال ایک تو اس روایت سے ہے جس کو حاکم نے مستدرک میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو ایک شخص سیاہ سفید داڑھی والے داخل ہوئے اور لوگوں کے مجمع کو چیرتے پھاڑتے اندر پہنچے اور رونے لگے، پھر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی طرف متوجہ ہو کر یہ کلمات کہے اللہ کی بارگاہ میں صبر ہے ہر مصیبت سے اور بدلہ ہے ہر فوت ہونے والی چیز کا، اور وہی قائم مقام ہے ہر ہلاک ہونے والے کا، اس لیے اسی کی طرف رجوع کرو، اسی کی طرف رغبت کرو اور اس بات کو دیکھو کہ وہ تمہیں مصیبت میں مبتلا کر کے تم کو آزماتا ہے۔ اصل مصیبت زدہ وہ ہے جس کی مصیبت کی تلافی نہ ہو۔ یہ آنے والے کلمات مذکورہ کہہ کر رخصت ہو گئے تو حضرت ابو بکر اور علی مرتضی رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ یہ خضر علیہ السلام تھے۔ اس روایت کو جزری رحمۃ اللہ علیہ نے حسن حسین میں بھی نقل کیا ہے، جن کی شرط یہ ہے کہ صرف صحیح السند روایات اس میں درج کرتے ہیں، اور صحیح مسلم کی حدیث میں ہے کہ دجال مدینہ طیبہ کے قریب ایک جگہ تک پہنچے گا تو مدینہ سے ایک شخص اس کے مقابلے کے لیے نکلے گا جو اس زمانے کے سب انسانوں میں بہتر ہوگا یا بہتر لوگوں میں سے ہوگا۔ ابو اسحاق نے فرمایا کہ یہ شخص حضرت خضر علیہ السلام ہوں گے، اور ابن ابی دنیا نے کتاب الحواتف میں سند کے ساتھ نقل کیا ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات کی تو خضر علیہ السلام نے ان کو ایک دعا بتلائی
کہ جو اس کو ہر نماز کے بعد پڑھا کرے اس کے لیے ثواب عظیم اور مغفرت و رحمت ہے. وہ دعا یہ ہے: یا من لا یشغلہ سمع عن سمع ویا من لا تغلطہ المسائل ویا من لا یبرم من الحاح المحلین اذقنی برد عفوک وحلاوت مغفرتک. اے وہ ذات جس کو ایک کلام کا سننا دوسرے اس کلام کے سننے سے معنی نہیں ہوتا، اور اے وہ ذات جس کو بیک وقت ہونے والے لاکھوں کروڑوں سوالات میں کوئی مغالطہ نہیں لگتا، اور وہ ذات جو دعا میں الحاح و اصرار کرنے اور بار بار کہنے سے ملول نہیں ہوتا، مجھے اپنے عفو و کرم کا ذائقہ چکھا دیجئے اور اپنی مغفرت کی حلاوت نصیب فرمائیے. اور پھر اسی کتاب میں بعینی یہی واقعہ اور یہی دعا اور خضر علیہ السلام سے ملاقات کا واقعہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ سے بھی نقل کیا ہے. اسی طرح اولیاء امت میں حضرت خضر علیہ السلام کے بے شمار واقعات منقول ہیں، اور جو حضرات خضر علیہ السلام کی حیات کو تسلیم نہیں کرتے ان کا بڑا استدلال اس حدیث سے ہے جو صحیح مسلم میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے منقول ہے. وہ فرماتے ہیں کہ ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عشاء کی نماز اپنی آخر حیات میں پڑھائی. سلام پھیرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے اور یہ کلمات ارشاد فرمائے: ارأیتکم لیلتکم ھذہ فإن علی رأس 100 سنة منها لا يبقى ممن هو على ظہر الارض احد. کیا تم اپنی آج کی رات کو دیکھ رہے ہو؟ اس رات سے 100 سال گزرنے پر کوئی شخص ان میں سے زندہ نہ رہے گا جو آج زمین کے اوپر. حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے روایت نقل کر کے فرمایا کہ اس روایت کے بارے میں لوگ مختلف باتیں کرتے ہیں، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد یہ تھی کہ 100 سال پر یہ قرن ختم ہو جائے گا. یہ روایت مسلم میں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے بھی تقریباً انہی الفاظ کے ساتھ منقول ہے، لیکن علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ روایت نقل کرنے کے بعد فرمایا کہ اس میں ان لوگوں کے لیے کوئی حجت نہیں جو حیات خضر علیہ السلام کو باطل کہتے ہیں، کیونکہ اس روایت میں اگرچہ تمام بنی آدم کے لیے عموم کے الفاظ ہیں اور عموم بھی مؤکد کر کے لایا گیا ہے، مگر پھر بھی اس میں نص نہیں کہ یہ عموم تمام اولاد آدم علیہ السلام کو شامل ہی ہو، کیونکہ اولاد آدم میں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی ہیں جن کی نہ وفات ہوئی اور نہ قتل کیے گئے. اس لیے ظاہر یہ ہے کہ حدیث کے الفاظ علی الارض میں الف لام عہد کا ہے اور مراد ارض سے ارض عرب ہے. پوری زمین جس میں ارض یاجوج و ماجوج اور بلاد شرق اور جزائر جن کا نام بھی عربوں نے نہیں سنا اس میں شامل نہیں. یہ علامہ قرطبی کی تحقیق ہے. اسی طرح بعض حضرات نے مسئلہ ختم نبوت کو حیات خضر کے منافی سمجھا ہے. اس کا جواب بھی ظاہر ہے کہ جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات ختم نبوت کے منافی نہیں، حضرت خضر علیہ السلام کی حیات بھی ایسی ہی ہو سکتی ہے. بعض حضرات نے حیات خضر پر یہ شبہ کیا ہے کہ اگر وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں موجود ہوتے تو ان پر لازم تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع ہو کر اسلامی خدمات میں مشغول ہوتے، کیونکہ حدیث میں ارشاد ہے: لو کان موسیٰ حیا لما وسعہ الا اتباعی، یعنی اگر موسیٰ علیہ السلام آج زندہ ہوتے تو ان کو بھی میرا ہی اتباع کرنا پڑتا، کیونکہ میرے آنے سے دین موسوی منسوخ ہو چکا ہے. لیکن یہ کچھ بعید نہیں کہ حضرت خضر علیہ السلام کی زندگی اور ان کی نبوت عام انبیاء شریعت سے مختلف. ان کو چونکہ تکوینی خدمات من جانب اللہ سپرد ہیں، وہ ان کے لیے مخصوص مخلوق سے الگ تھلگ اپنے کام پر معمول ہیں. رہا اتباع شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اس میں کوئی بعد نہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بعد سے انہوں نے اپنا عمل شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر شروع کر دیا ہو. واللہ اعلم. ابو حیان نے تفسیر بحر محیط میں متعدد بزرگوں کے واقعات حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات کے بھی نقل کیے ہیں، مگر ساتھ ہی یہ بھی فرمایا ہے کہ جمہور علماء اس پر ہیں کہ خضر علیہ السلام کی وفات ہو گئی.
تفسیر مظہری میں حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تمام اشکالات کا حل اس میں ہے جو حضرت سید احمد سرہندی مجدد الفانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مکاشفے سے فرمایا، وہ یہ کہ میں نے خود حضرت خضر علیہ السلام سے اس معاملے کو عالم کشف میں دریافت کیا۔ انہوں نے فرمایا کہ میں اور الیاس علیہ السلام ہم دونوں زندہ نہیں ہیں، لیکن اللہ تعالی نے ہمیں یہ قدرت بخشی ہے کہ ہم زندہ آدمیوں کی شکل میں متشکل ہو کر لوگوں کی امداد مختلف صورتوں میں کرتے ہیں۔ واللہ سبحانہ و تعالی عالم۔ یہ بات میں پہلے لکھ چکا ہوں کہ حضرت خضر علیہ السلام کی موت و حیات سے ہمارا کوئی اعتقادی یا عملی مسئلہ متعلق نہیں، اسی لیے قرآن و سنت میں اس کے متعلق کوئی صراحت و وضاحت نہیں کی گئی، اس لیے اس میں زیادہ بحث و تمحیص کی بھی ضرورت نہیں۔ نہ کسی ایک جانب کا یقین رکھنا ہمارے لیے ضروری ہے، لیکن چونکہ مسئلہ عوام میں چلا ہوا ہے اس لیے مذکورہ صدر تفصیلات نقل کر دی گئی ہیں۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا إِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا فَأَتْبَعَ سَبَبًا حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي عَيْنٍ حَمِيَّةٍ وَوَجَدَ عِندَهَا قَوْمًا قُلْنَا يَا ذَا الْقَرْنَيْنِ إِمَّا أَن تُعَذِّبَ وَإِمَّا أَن تَتَّخِذَ فِيهِمْ حُسْنًا قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا۔ اور تجھ سے پوچھتے ہیں ذوالقرنین کو، کہہ اب پڑھتا ہوں تمہارے آگے اس کا کچھ احوال۔ ہم نے اس کو جمایا تھا ملک میں اور دیا تھا ہم نے اس کو ہر چیز کا سامان، پھر پیچھے پڑا ایک سامان کے، یہاں تک کہ جب پہنچا سورج ڈوبنے کی جگہ پایا کہ وہ ڈوبتا ہے ایک دلدل کی ندی میں، اور پایا اس کے پاس لوگوں کو۔ ہم نے کہا اے ذوالقرنین یا تو لوگوں کو تکلیف دے اور یا رکھ ان میں خوبی۔ بولا جو کوئی ہوگا بے انصاف سو ہم اس کو سزا دیں گے، پھر لوٹ جائے گا اپنے رب کے پاس، وہ عذاب دے گا اس کو برا عذاب، اور جو کوئی یقین لایا اور کیا اس نے بھلا کام سو اس کا بدلہ بھلائی ہے، اور ہم حکم دیں گے اس کو اپنے کام میں آسانی۔ خلاصہ تفسیر، ذوالقرنین کا پہلا سفر، اور یہ لوگ آپ سے ذوالقرنین کا حال پوچھتے ہیں، اس پوچھنے کی وجہ یہ لکھی ہے کہ ان کی تاریخ قریب قریب گم تھی، اور اسی لیے اس قصے کے جو امور قرآن میں مذکور نہیں کہ وہ اصل قصے سے زائد تھے، ان امور کے متعلق آج تک اہل تاریخ میں اختلافات شدید پائے جاتے ہیں۔ اسی وجہ سے قریش مکہ نے بمشورہ یہود مدینہ اس قصے کا سوال کے لیے انتخاب کیا تھا، اس لیے اس قصے کی تفصیلات جو قرآن میں مذکور ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نبوت کی واضح دلیل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ میں اس کا ذکر ابھی تمہارے سامنے بیان کرتا ہوں۔ آگے حق تعالی کی طرف سے اس کی حکایت شروع ہوئی کہ ذوالقرنین ایک ایسے جلیل القدر بادشاہ ہو گزرے ہیں کہ ہم نے ان کو روئے زمین پر حکومت دی تھی، اور ہم نے ان کو ہر قسم کا سامان کافی دیا تھا جس سے وہ اپنے شاہی منصوبوں کو پورا کر سکیں۔ چنانچہ
وہ با ارادہ فتوحات ملک مغرب ایک راہ پر ہو لیے اور صبر کرنا شروع کیا، یہاں تک کہ جب سفر کرتے کرتے درمیانی شہروں کو فتح کرتے ہوئے غروب آفتاب کے موقع یعنی جانب مغرب میں انتہائی آبادی پر پہنچے تو آفتاب ان کو ایک سیاہ پانی میں ڈوبتا ہوا دکھائی دیا۔ مراد اس سے غالباً سمندر ہے کہ اس کا پانی اکثر جگہ سیاہ نظر آتا ہے، اور اگرچہ آفتاب حقیقتاً سمندر میں غروب نہیں ہوتا مگر سمندر سے آگے نگاہ نہ جاتی ہو تو سمندر ہی میں ڈوبتا ہوا معلوم ہوگا۔ اور اس موقع پر انہوں نے ایک قوم دیکھی جن کے کافر ہونے پر اگلی آیت اما من ظلم دلالت کرتی ہے۔ ہم نے بصورت الہام یا اس زمانے کے پیغمبر کے واسطے سے یہ کہا کہ اے ذوالقرنین، اس قوم کے بارے میں دو اختیار ہیں، خواہ ان کو ابتدائی سے قتل وغیرہ کے ذریعے سزا دو اور خواہ ان کے بارے میں نرمی کا معاملہ اختیار کرو، یعنی ان کو ایمان کی دعوت دو، پھر نہ مانے تو قتل کر دو۔ بغیر تبلیغ و دعوت کے ابتداءً ہی قتل کر دینا اختیار شاید اس لیے دیا گیا ہو کہ ان کو اس سے پہلے کسی ذریعے سے دعوت ایمان پہنچ چکی ہوگی، لیکن دوسری صورت یعنی پہلے دعوت پھر قتل کا بہتر ہونا اشارے سے بیان کر دیا کہ اس دوسری صورت کو اتخاذ حسن سے تعبیر فرمایا۔ ذوالقرنین نے عرض کیا کہ میں دوسری ہی صورت اختیار کر کے پہلے ان کو دعوت ایمان دوں گا، لیکن دعوت ایمان کے بعد جو ظالم یعنی کافر رہے گا تو اس کو تو ہم لوگ قتل وغیرہ کی سزا دیں گے، اور یہ سزا تو دنیا میں ہوگی، پھر وہ مرنے کے بعد اپنے مالک حقیقی کے پاس پہنچا دیا جائے گا، پھر وہ اس کو دوزخ کی سزا دے گا، اور جو شخص دعوت ایمان کے بعد ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا تو اس کے لیے آخرت میں بھی بدلے میں بھلائی ملے گی، اور ہم بھی دنیا میں اپنے برتاؤ میں اس کو آسان اور نرم بات کہیں گے، یعنی ان پر کوئی عملی سختی تو کیا کی جاتی، زبانی اور قولی بھی کوئی سختی نہیں کی جائے گی۔ معارف و مسائل۔ یسألونک، یعنی وہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں۔ یہ لوگ سوال کرنے والے کون ہیں؟ روایات سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ قریش مکہ تھے جن کو یہودیوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور حقانیت کا امتحان کرنے کے لیے 3 سوال بتلائے تھے، روح کے متعلق اور اصحاب کہف اور ذوالقرنین کے بارے میں۔ ان میں 2 کا جواب آ چکا ہے، اصحاب کہف کا قصہ ابھی گزرا ہے اور روح کا سوال پچھلی سورہ کے آخر میں گزر چکا ہے۔ یہ تیسرا سوال ہے کہ ذوالقرنین کون تھا اور اس کو کیا حالات پیش آئے۔ ذوالقرنین کون تھے، کس زمانے اور کس ملک میں تھے، اور ان کو ذوالقرنین کہنے کی وجہ۔ ذوالقرنین کا نام ذوالقرنین کیوں ہوا، اس کی وجہ میں بے شمار اقوال اور سخت اختلافات ہیں۔ بعض نے کہا کہ ان کی 2 زلفیں تھیں اس لیے ذوالقرنین کہلائے، بعض نے کہا کہ مشرق و مغرب کے ممالک پر حکمران ہوئے اس لیے ذوالقرنین نام رکھا گیا۔ کسی نے یہ بھی کہا کہ ان کے سر پر کچھ ایسے نشانات تھے جیسے سینگ کے ہوتے ہیں۔ بعض روایات میں ہے کہ ان کے سر پر دونوں جانب چوٹ کے نشانات تھے، اس لیے ذوالقرنین کہا گیا، واللہ اعلم۔ مگر اتنی بات متعین ہے کہ قرآن نے خود ان کا نام ذوالقرنین نہیں رکھا بلکہ یہ نام یہود نے بتلایا، ان کے یہاں اس نام سے ان کی شہرت ہوگی۔ واقعہ ذوالقرنین کا جتنا حصہ قرآن کریم نے بتلایا ہے وہ صرف اتنا ہے کہ وہ ایک صالح عادل بادشاہ تھے جو مشرق و مغرب میں پہنچے اور ان کے ممالک کو فتح کیا اور ان میں عدل و انصاف کی حکمرانی کی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ان کو ہر طرح کے سامان اپنے مقاصد پورا کرنے کے لیے عطا کر دیے گئے تھے۔ انہوں نے فتوحات کرتے ہوئے 3 اطراف میں سفر کیے، مغرب اقصی تک اور مشرق اقصی تک، پھر جانب شمال میں کوہستانی سلسلے تک۔ اسی جگہ انہوں نے 2 پہاڑوں کے درمیانی درے کو ایک عظیم الشان آہنی دیوار کے ذریعے بند کر دیا جس سے یاجوج ماجوج کی طاقت و تاراج سے اس علاقے کے لوگ محفوظ ہو گئے۔ یہود نے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت اور نبوت کا امتحان لینے کے لیے پیش کیا تھا وہ اس جواب سے مطمئن ہو گئے۔ انہوں نے مزید یہ سوالات نہیں کیے کہ ان کا نام ذوالقرنین کیوں تھا، یہ کس ملک میں اور کس زمانے میں تھے۔
اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان سوالات کو خود یہود نے بھی غیر ضروری اور فضول سمجھا، اور یہ بظاہر ہے کہ قرآن کریم تاریخ و قصص کا صرف اتنا حصہ ذکر کرتا ہے جس سے کوئی فائدہ دین یا دنیا کا متعلق ہو یا جس پر کسی ضروری چیز کا سمجھنا موقوف ہو۔ اس لیے نہ قرآن کریم نے ان چیزوں کو بتلایا اور نہ کسی صحیح حدیث میں اس کی یہ تفصیلات بیان کی گئیں، اور نہ قرآن مجید کی کسی آیت کا سمجھنا ان چیزوں کے علم پر موقوف ہے۔ اسی لیے صالحین صحابہ و تابعین نے بھی اس پر کوئی خاص توجہ نہیں دی۔ اب معاملہ صرف تاریخی روایات کا یا موجودہ تورات اور انجیل کا رہ گیا، اور یہ بھی ظاہر ہے کہ موجودہ تورات و انجیل کو بھی مسلسل تحریفات نے ایک آسمانی کتاب کی حیثیت میں نہیں چھوڑا۔ ان کا مقام بھی اب زیادہ سے زیادہ ایک تاریخ ہی کا ہو سکتا ہے، اور زمانہ قدیم کی تاریخی روایات زیادہ تر اسرائیلی قصوں کہانیوں سے ہی پر ہیں، جن کی نہ کوئی سند ہے، نہ وہ کسی زمانے کے عقلاء و حکماء کے نزدیک قابل اعتماد پائی گئی۔ حضرات مفسرین نے بھی اس معاملے میں جو کچھ لکھا وہ سب انہی تاریخی روایات کا مجموعہ ہے، اسی لیے ان میں اختلافات بے شمار ہیں۔ اہل یورپ نے اس زمانے میں تاریخ کو بڑی اہمیت دی، اس پر تحقیق و تفتیش میں بلا شبہ بڑی محنت و کاوش سے کام لیا۔ آثار قدیمہ کی کھدائی اور وہاں کی کتبات وغیرہ کو جمع کر کے ان کے ذریعے قدیم واقعات کی حقیقت تک پہنچنے میں وہ کام انجام دیے جو اس سے پہلے زمانے میں نظر نہیں آتے۔ لیکن آثار قدیمہ اور ان کے کتبات سے کسی واقعے کی تائید میں مدد تو مل سکتی ہے، مگر خود ان سے کوئی واقعہ پورا نہیں پڑھا جا سکتا۔ اس کے لیے تو تاریخی روایات ہی بنیاد بن گئی ہیں، اور ان معاملات میں زمانہ قدیم کی تاریخی روایات کا حال ابھی معلوم ہو چکا ہے کہ ایک کہانی سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتی۔ قدیم و جدید علماء تفسیر نے بھی اپنی کتابوں میں یہ روایات ایک تاریخی حیثیت ہی سے نقل کی ہیں، جن کی صحت پر کوئی قرآنی مقصد موقوف نہیں۔ یہاں بھی اسی حیثیت سے بقدر ضرورت لکھا جاتا ہے۔ اس واقعے کی پوری تفتیش و تحقیق حضرت مولانا حفظ الرحمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب قصص القرآن میں لکھی ہے۔ تاریخی ذوق رکھنے والے حضرات اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ بعض روایات میں ہے کہ پوری دنیا پر سلطنت و حکومت کرنے والے 4 بادشاہ ہوئے ہیں، 2 مومن اور 2 کافر۔ مومن بادشاہ حضرت سلیمان علیہ السلام اور ذوالقرنین ہیں، اور کافر نمرود اور بخت نصر ہیں۔ ذوالقرنین کے معاملے میں یہ عجیب اتفاق ہے کہ اس نام سے دنیا میں متعدد آدمی مشہور ہوئے ہیں، اور یہ بھی عجیب بات ہے کہ ہر زمانے کے ذوالقرنین کے ساتھ لقب سکندر بھی شامل ہے۔ حضرت مسیح علیہ السلام سے تقریباً 300 سال پہلے ایک بادشاہ سکندر کے نام سے معروف و مشہور ہے، جس کو سکندر یونانی، مقدونی، رومی وغیرہ کے القاب سے یاد کیا جاتا ہے، جس کا وزیر ارسطو تھا، اور جس کی جنگ دارا سے ہوئی اور اسے قتل کر کے اس کا ملک فتح کیا۔ سکندر کے نام سے دنیا میں معروف ہونے والا آخری شخص یہی تھا۔ اسی کے قصے دنیا میں زیادہ مشہور ہیں۔ بعض لوگوں نے اس کو بھی قرآن میں مذکور ذوالقرنین کہہ دیا۔ یہ سراسر غلط ہے، کیونکہ یہ شخص آتش پرست مشرک تھا۔ قرآن کریم نے جس ذوالقرنین کا ذکر کیا ہے ان کے نبی ہونے میں تو علماء کا اختلاف ہے، مگر مومن صالح ہونے پر سب کا اتفاق ہے، اور خود قرآن کی نصوص اس پر شاہد ہیں۔ حافظ ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں بحوالہ ابن عساکر اس کا پورا نسب نامہ لکھا ہے، جو اوپر جا کر حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام سے ملتا ہے، اور فرمایا کہ یہی وہ سکندر ہے جو یونانی، مصری، مقدونی کے ناموں سے معروف ہے، جس نے اپنے نام پر شہر اسکندریہ آباد کیا، اور روم کی اس تاریخ اسی کے زمانے سے چلتی ہے۔ اور یہ سکندر ذوالقرنین ہے، اول سے ایک طویل زمانے کے بعد ہوا ہے، جو 2000 سال سے زائد بتلایا جاتا ہے۔ اسی نے دارا کو قتل کیا اور شاہان فارس کو مغلوب کر کے ان کا ملک فتح کیا، مگر یہ شخص مشرک تھا۔ اس کو قرآن میں مذکور ذوالقرنین قرار دینا سراسر غلطی ہے۔ ابن کثیر کے اپنے الفاظ یہ ہیں، عربی کی تحریر ہے، اس کے بعد فرماتے ہیں حدیث و تاریخ کے امام ابن کثیر کی اس تحقیق سے ایک تو یہ مغالطہ رفع ہوا کہ یہ اسکندر جو حضرت مسیح علیہ السلام سے 300 سال پہلے گزرا ہے، اور جس کی جنگ دارا اور ملوک فارس سے ہوئی اور بانی اسکندریہ ہے،
یہ وہ ذوالقرنین نہیں جس کا قرآن کریم میں ذکر آیا ہے۔ یہ مغالطہ بعض اکابر مفسرین کو بھی لگا ہے۔ ابو حیان نے بحر محیط میں اور علامہ علوسی نے روح المعانی میں اسی کو ذوالقرنین مذکور فی القرآن کہہ دیا ہے۔ دوسری بات وَإِنَّهُ كَانَ نَبِيًّا کہ جملے سے یہ معلوم ہوتی ہے کہ ابن کثیر کے نزدیک ان کا نبی ہونا راجح ہے، اگرچہ جمہور کے نزدیک راجح وہ قول ہے جو خود ابن کثیر نے بروایت ابن ابی الطفیل حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے نقل کیا ہے کہ نہ وہ نبی تھے نہ فرشتہ، بلکہ ایک نیک صالح مسلمان تھے۔ اس لیے بعض علماء نے یہ توجیہ کی کہ انہو کانا کی ضمیر ذوالقرنین کی طرف نہیں خضر علیہ السلام کی طرف راجع ہے، وہو الاقرب۔ اب مسئلہ یہ رہتا ہے کہ پھر وہ ذوالقرنین جن کا ذکر قرآن میں ہے کون ہیں اور کس زمانے میں ہوئے ہیں؟ اس کے متعلق بھی علماء کے اقوال بہت مختلف ہیں۔ ابن کثیر کے نزدیک ان کا زمانہ اسکندر یونانی مقدونی سے 2000 سال پہلے حضرت ابراہیم الخلیل علیہ الصلوۃ والسلام کا زمانہ ہے، اور ان کے وزیر حضرت خضر علیہ السلام تھے۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے البدایہ و نہایہ میں سلف صالحین سے روایت بھی نقل کی ہے کہ ذوالقرنین پیادہ پا حج کے لیے پہنچے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان کے آنے کا علم ہوا تو مکہ سے باہر نکل کر استقبال کیا، اور حضرت خلیل علیہ السلام نے ان کے لیے دعا بھی کی اور کچھ وصیتیں اور نصیحتیں بھی ان کو فرمائیں۔ اور تفسیر ابن کثیر میں بحوالہ ارزقی نقل کیا ہے کہ اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ طواف کیا، پھر قربانی دی۔ اور ابو ریحان بیرونی نے اپنی کتاب الآثار الباقیہ عن القرون الخالیہ میں کہا ہے کہ یہ ذوالقرنین جن کا ذکر قرآن میں ہے ابو بکر بن سمی بن عمر بن افریقیس حمیری ہے، جس نے زمین کے مشارق و مغارب کو فتح کیا، اور طبع حمیری یمنی نے اپنے اشعار میں اس پر فخر کیا ہے کہ میرے دادا ذوالقرنین مسلمان تھے۔ ان کے اشعار یہ ہیں قد کان ذوالقرنین جدی مسلما ملکن علی فی الارض غیر مبعد بلغ المشارق والمغارب یبتغی اسباب ملک من کریم سیدی۔ یہ روایت بحر محیط میں ابو حیان نے نقل کی ہے کہ ابن کثیر نے بھی البدایہ والنہایہ میں اس کا ذکر کرنے کے بعد کہا کہ یہ ذوالقرنین تبابعہ یمن میں سب سے پہلا طباع ہے، اور یہی وہ شخص ہے جس نے بیر سبا کے بارے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حق میں فیصلہ دیا تھا۔ ان تمام روایات میں ان کی شخصیت اور نام و نسب کے بارے میں اختلاف ہونے کے باوجود ان کا زمانہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ بتلایا گیا ہے۔ اور مولانا حفظ الرحمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب قصص القرآن میں جو ذوالقرنین کے متعلق بڑی تفصیل کے ساتھ بحث کی ہے، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ذوالقرنین مذکور فی القرآن فارس کا وہ بادشاہ ہے جس کو یہودی خورس، یونانی سائرس، فارسی گورش اور عرب کخیسرو کہتے ہیں، جس کا زمانہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بہت بعد انبیاء بنی اسرائیل میں سے دانیال علیہ السلام کا زمانہ بتلایا جاتا ہے، جو سکندر مقدونی قاتل دارا کے زمانے کے قریب ہو جاتا ہے۔ مگر مولانا موصوف نے بھی ابن کثیر وغیرہ کی طرح اس کا شدت سے انکار کیا ہے کہ ذوالقرنین وہ سکندر مقدونی جس کا وزیر ارسطو تھا وہ نہیں ہو سکتا، وہ مشرک آتش پرست تھا، یہ مومن صالح تھے۔ مولانا موصوف کی تحقیق کا خلاصہ یہ ہے کہ قرآن کریم کی سورہ بنی اسرائیل میں جو 2 مرتبہ بنی اسرائیل کے شر و فساد میں مبتلا ہونے اور دونوں مرتبہ کی سزا کا ذکر تفصیل سے آیا ہے، اس میں بنی اسرائیل کے پہلے فساد کے موقع پر جو قرآن کریم نے فرمایا ہے بعثنا علیکم عبادا لنا اولی بأس شدید فجاسوا خلال الدیار، یعنی تمہارے فساد کی سزا میں ہم مسلط کر دیں گے تم پر اپنے کچھ ایسے بندے جو بڑی قوت و شوکت والے ہوں گے، وہ تمہارے گھروں میں گھس پڑیں گے۔ اس میں یہ قوت و شوکت والے لوگ بخت نصر اور اس کے اعوان ہیں، جنہوں نے بیت المقدس میں 40,000 اور بعض روایات میں 70,000 بنی اسرائیل کو قتل کیا، اور 1 لاکھ سے زیادہ بنی اسرائیل کو قید کر کے بھیڑ بکریوں کی طرح ہنکا کر بابل لے گیا۔ اور اس کے بعد جو قرآن کریم نے فرمایا ثم رددنا لكم الكرة عليهم، یعنی ہم نے پھر لوٹا دیا تمہارے غلبے کو ان پر۔ یہ واقعہ اسی کہ خسرو خورس بادشاہ کے ہاتھوں ظہور پذیر ہوا، یہ مومن صالح تھا۔
اس نے بخت نصر کا مقابلہ کر کے اس کے قیدی بنی اسرائیل کو اس کے قبضے سے نکالا اور دوبارہ فلسطین میں آباد کیا. بیت المقدس کو جو ویران کر دیا تھا اس کو بھی دوبارہ آباد کیا، اور بیت المقدس کے خزائن اور اہم سامان جو بخت نصر یہاں سے لے گیا تھا وہ سب واپس بنی اسرائیل کے قبضے میں دیے. اس لیے شخص بنی اسرائیل یہود کا نجات دہندہ ثابت ہوا. یہ بات قرین قیاس ہے کہ یہود مدینہ نے جو امتحان نبوت کے لیے قریش مکہ کے واسطے سوال متعین کیے، ان میں ذوالقرنین کے سوال کو یہ خصوصیت بھی حاصل تھی کہ یہود اس کو اپنا نجات دہندہ مان کر اس کی تعظیم و تکریم کرتے تھے. مولانا عزیز الرحمان صاحب نے اپنی تحقیق پر موجودہ تورات کے حوالے سے انبیاء بنی اسرائیل کی پیشگوئیوں پھر تاریخی روایات سے اس پر کافی شواہد پیش کیے ہیں. جو صاحب مزید تحقیق کے در پہ ہوں وہ اس کا مطالعہ کر سکتے ہیں. میرا مقصد ان تمام روایت کے نقل کرنے سے صرف اتنا تھا کہ ذوالقرنین کی شخصیت اور ان کے زمانے کے بارے میں علماء امت اور ائمہ تاریخ و تفسیر کے اقوال سامنے آ جائیں. ان میں سے راجح کس کا قول ہے یہ میرے مقصد کا جز نہیں، کیونکہ جن امور کا نہ قرآن نے دعویٰ کیا نہ حدیث نے ان کو بیان کیا، ان کے معین اور مبین کرنے کی ذمہ داری بھی ہم پر نہیں، اور ان میں جو قول بھی راجح اور صحیح قرار پائے مقصد قرآنی ہر حال میں حاصل ہے. واللہ سبحانہ و تعالی عالم. آگے آیات کی تفسیر دیکھیے. قل سأتلو علیکم منہ ذکرا. اس میں یہ قابل نظر ہے کہ قرآن کریم نے اس جگہ ذکرہ کا مختصر لفظ چھوڑ کر منہ ذکرا کے 2 کلمے کیوں اختیار کیے. غور کیجئے تو ان 2 کلموں میں اشارہ اس طرف کیا گیا ہے کہ قرآن نے ذوالقرنین کا پورا قصہ اور اس کی تاریخ ذکر کرنے کا وعدہ نہیں کیا، بلکہ اس کے ذکر کا ایک حصہ بیان کرنے کے لیے فرمایا، جس پر حرف من اور ذکرن کی تنوین بقواعد عربیت شاہد ہے. اوپر جو تاریخی بحث ذوالقرنین کے نام و نسب اور زمانے وغیرہ کی لکھی گئی ہے، قرآن کریم نے اس کو غیر ضروری سمجھ کر چھوڑ دینے کا پہلے ہی اظہار فرما دیا ہے. وَآتَيْنَاهُ مِن كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا. لفظ سبب عربی لغت میں ہر اس چیز کے لیے بولا جاتا ہے جس سے اپنے مقصد حاصل کرنے میں مدد لی جاتی ہے، جس میں آلات و وسائل مادیہ بھی شامل ہیں اور علم و بصیرت و تجربہ وغیرہ بھی. اور من کل شیء سے مراد وہ تمام امور ہیں جن کی ضرورت نظام سلطنت کے لیے ایک بادشاہ اور حکمران کو پیش آتی ہے. مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ذوالقرنین کو اپنی عدل گستری اور امن عالم کے قیام اور فتوحات ممالک کے لیے جس جس سامان کی ضرورت زمانے میں تھی اور وہ سب کے سب ان کو عطا کر دیے گئے تھے. فَأَتْبَعَ سَبَبًا. مراد یہ ہے کہ سامان تو ہر قسم کے اور دنیا کے ہر خطے میں پہنچنے کے ان کو دے دیے گئے تھے. انہوں نے سب سے پہلے جانب مغرب سفر کے سامان سے کام لیا. حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ. مراد یہ ہے کہ جانب مغرب میں اس حد تک پہنچ گئے جس سے آگے کوئی آبادی نہیں تھی. فی عین حمیہ. لفظ حمیہ کے لغوی معنی سیاہ دلدل یا کیچڑ کے ہیں. مراد اس سے وہ پانی ہے جس کے نیچے سیاہ کیچڑ ہو، جس سے پانی کا رنگ بھی سیاہ دکھائی دیتا ہو. اور آفتاب کو ایسے چشمے میں ڈوبتے ہوئے دیکھنے کا مطلب یہ ہے کہ دیکھنے والے کو یہ محسوس ہوتا تھا کہ آفتاب اس چشمے میں ڈوب رہا ہے، کیونکہ آگے آبادی یا کوئی خشکی سامنے نہیں تھی. جیسے آپ کسی ایسے میدان میں غروب کے وقت ہوں جہاں دور تک جانب مغرب میں کوئی پہاڑ، درخت، عمارت نہ ہو تو دیکھنے والے کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ آفتاب زمین کے اندر گھس رہا ہے. وَوَجَدَ عِندَهَا قَوْمًا. یعنی اس سبا چشمے کے پاس ذوالقرنین نے ایک قوم کو پایا. آیت کے آگے حصے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ قوم کافر تھی. اس لیے اگلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے ذوالقرنین کو اختیار دے دیا کہ آپ چاہیں تو ان سب کو پہلے ان کے کفر کی سزا دے دیں اور چاہیں تو ان سے احسان کا معاملہ کریں کہ پہلے دعوت و تبلیغ اور واض و پند سے ان کو اسلام اور قبول کرنے پر آمادہ کر لیں، پھر ماننے والوں کو اس کی جزا اور نہ ماننے والوں کو سزا دیں. جس کے جواب میں ذوالقرنین نے دوسری ہی صورت کو تجویز کیا.
کہ اول ان کو واعظ و نصیحت سے صراط مستقیم پر لانے کی کوشش کریں گے، پھر جو کفر پر قائم رہے ان کو سزا دیں گے، اور جو ایمان لائے اور نیک عمل کرے تو اس کو اچھا بدلہ دیں گے۔ قلنا یا ذا القرنین، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ذوالقرنین کو حق تعالی نے خود خطاب کر کے یہ ارشاد فرمایا ہے۔ اگر ذوالقرنین کو نبی قرار دیا جائے تب تو اس میں کوئی اشکال ہی نہیں کہ بذریعہ وحی ان سے کہہ دیا گیا، اور اگر ان کی نبوت تسلیم نہ کی جائے تو پھر اس قلنا اور یا ذوالقرنین کے خطاب کی صورت یہ ہو سکتی ہے کہ کسی پیغمبر کے واسطے سے یہ خطاب ذوالقرنین کو کیا گیا ہے، جیسا کہ روایات میں حضرت خضر علیہ السلام کا ان کے ساتھ ہونا مذکور ہے۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ یہ وحی نبوت اور رسالت نہ ہو، ایسی لغوی وحی ہو جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے لیے قرآن میں وَأَوْحَيْنَا کے الفاظ آئے ہیں، حالانکہ ان کے نبی یا رسول ہونے کا کوئی احتمال نہیں، مگر ابو حیان نے بحر محیط میں فرمایا کہ ذوالقرنین کو جو یہاں حکم دیا گیا ہے وہ اس قوم کے قتل و سزا کا حکم ہے، اس طرح کا کوئی حکم بغیر وحی نبوت کے نہیں دیا جا سکتا۔ یہ کام نہ کشف و الہام سے ہو سکتا ہے نہ بغیر وحی نبوت کے کسی اور ذریعے سے، اس لیے اس کے سوا کوئی احتمال صحیح نہیں کہ یا تو ذوالقرنین کو خود نبی مانا جائے یا پھر کوئی نبی ان کے زمانے میں موجود ہوں، ان کے ذریعے ان کو خطاب ہوتا ہو۔ واللہ اعلم۔ ثم اتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا۔ پھر لگا ایک سامان کے پیچھے یہاں تک کہ جب پہنچا سورج نکلنے کی جگہ پایا اس کو کہ نکلتا ہے ایک قوم پر کہ نہیں بنا دیا ہم نے ان کے لیے آفتاب سے ورے کوئی حجاب، یوں ہی ہے اور ہمارے قابو میں آ چکی ہے اس کے پاس کی خبر۔ خلاصہ تفسیر، پھر ممالک مغربیہ فتح کر کے مشرقی ممالک فتح کرنے کے ارادے سے مشرق کی طرف ایک راہ پر ہو لیے، یہاں تک کہ جب طلوع آفتاب کے موقع پر یعنی جانب مشرق میں منتہائی آبادی پر پہنچے تو آفتاب کو ایک ایسی قوم پر طلوع ہوتے دیکھا جن کے لیے ہم نے آفتاب کے ادھر کوئی آڑ نہیں رکھی تھی، یعنی اس جگہ ایک ایسی قوم آباد تھی جو دھوپ سے بچنے کے لیے کوئی مکان یا خیمہ وغیرہ بنانے کے عادی نہ تھے، بلکہ شاید لباس بھی نہ پہنتے ہوں، جانوروں کی طرح کھلے میدان میں رہتے تھے۔ یہ قصہ اسی طرح ہے، اور ذوالقرنین کے پاس جو کچھ سامان وغیرہ تھا ہم کو اس کی پوری خبر ہے۔ اس میں امتحان نبوت کے لیے ذوالقرنین کے متعلق سوال کرنے والوں کو اس پر تنبیہ ہے کہ ہم جو کچھ بتلا رہے ہیں وہ علم و خبر کی بنیاد پر ہے، عام تاریخی کہانیوں کی طرح نہیں، تاکہ نبوت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت واضح ہو جائے۔ معارف و مسائل، ذوالقرنین نے مشرق کی جانب میں جو قوم آباد پائی اس کا یہ حال تو قرآن کریم نے ذکر فرمایا کہ وہ دھوپ سے بچنے کے لیے کوئی سامان، مکان، خیمہ، لباس وغیرہ کے ذریعے نہ کرتے تھے، لیکن ان کے مذہب و اعمال کا کوئی ذکر نہیں فرمایا، اور نہ یہ کہ ذوالقرنین نے ان لوگوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا، اور ظاہر یہ ہے کہ یہ لوگ بھی کافر ہی تھے، اور ذوالقرنین نے ان کے ساتھ بھی وہی معاملہ کیا جو مغربی قوم کے ساتھ اوپر مذکور ہو چکا ہے، مگر اس کے بیان کرنے کی یہاں اس لیے ضرورت نہیں سمجھی کہ پچھلے واقعے پر قیاس کر کے اس کا بھی علم ہو سکتا ہے۔ قضا فی البحر المحیط عن ابن عطیہ۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے جو کچھ پڑھا سنا گیا ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔